اور انسانیت کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کو مبعوث کیا۔ نبوت و رسالت کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بعثت سے فرما دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، انسانیت کی رشد و ہدایت کا ایک پروگرام لے کر آئے، ایک منہج لے کر آئے، ایک دعوت لے کر آئے، ایک نظریہ اور بیانیہ لے کر آئے، اور اس نظریے اور بیانیے کی 2 جزیات ہیں بنیادی طور پر۔ ایک لا الہ الا اللہ، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کی بعثت کا مقصد انسانیت کے عقائد کی درستگی تھی، لوگوں کو شرک، بدعات، خرافات، اللہ کی بغاوت سے بچا کے ایک اللہ تعالیٰ کے بندے بنانا، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے لوگوں کو یکتا کر دینا۔ مالک کائنات نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے، ان کی پہلی اور بنیادی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتائے ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کا معنی شرک بھی ہے، طاغوت کا معنی شیطان بھی ہے، طاغوت کا معنی ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہو۔ طاغوت سے بچو، شرک سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہ انبیاء کی پہلی اور بنیادی دعوت تھی۔ یہ دعوت کوئی معمولی دعوت نہیں۔ اس دعوت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یجدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن اور رات ایک کر کے تیری وحدانیت کی دعوت کے لیے بلایا، پکارا، پیغام دیا ہے۔ مالک کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہوں نے دعوت توحید کے لیے ایک اللہ کی پرستش پر ساری انسانیت کو جمع کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ پہلے بات کی، یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کو دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ دعوت پیش کی توحید کی، باپ پریشان ہو گیا،
فرمایا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آئیں گے میں ابراہیم تمہیں پتھر مار کے رجم کر دوں گا، نکل جا، میرے گھر سے نکل جا۔ اپنے گھر بار کو چھوڑا، قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، انہیں سمجھایا، وہ میلے پہ گئے تھے اپنے کسی جشن پر، بتوں کو توڑا، نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، اس نے کہا کہ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ایک ہے، تیرا رب کون ہے؟ کہا جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے چالاکی کی، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک مجرم جو قتل کا مستحق تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہا میں نے اس مرنے والے کو اس کی جان بخشی کر دی، اور جو معصوم تھا بے گناہ تھا میں نے اس کو قتل کروا دیا، مارتا اور زندہ کرتا تو میں بھی ہوں، میں نے اس کی زندگی بخش دی، اس کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لا کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے فاتی بہا من المغرب، جا سورج کو مغرب سے پلٹا کے دکھا، فبہت الذی کفر، مبہوت ہوا، پریشان ہو گیا، ششدر رہ گیا۔ مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو نصرت عطا کی، بتوں کو توڑا، قوم نے ایکا کیا، آگ میں پھینکا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آگ کو ہم نے کہا گلزار بن جا، آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، آگ میں کودے توحید کے لیے، اپنے وطن عراق بابل کو چھوڑا توحید کے لیے، مصر پہنچے، ایک فرعون سے ٹاکرا ہوا، اس آزمائش کو جناب ابراہیم نے برداشت کیا توحید کے لیے۔ سیدہ سارہ ہم سب کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں، ان کی عزت پہ ناپاک نظر ڈالنے کی کوشش کی، اس فرعون نے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، اپنے گھر کی قربانی، اپنے علاقے کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی، اور فلسطین پہنچے، پھر بیٹا پیدا ہوا، بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اس سے پہلے بیٹے کو جدائی کے اندر مکہ شہر چھوڑ کے گئے، دودھ پیتے بچے کو۔ اسی لیے مالک کائنات نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو رب نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اور جناب ابراہیم ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، جناب ابراہیم رب کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب یوشع بن نون، جناب ادریس، جناب یحییٰ، جناب زکریا، 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء آئے، جناب شعیب آئے اب قوم مدین کی طرف، جناب ہود علیہ السلام آئے، جناب صالح علیہ السلام آئے، توحید کی دعوت دیتے رہے، نبی رحمت بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام کوہ صفا پہ چڑھے، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ کوہ صفا پہ چڑھے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، جہاں آپ عمرہ کرتے ہیں، پہلے صفا کی سعی کرتے ہیں، پھر مروہ کی طرف جاتے ہیں، اسی صفا پہاڑی پہ نبی پاک کھڑے ہوئے، سارے مکے والوں کو آواز دی، صبح کا وقت تھا، اور کہا یا صباحا یا صباحا یا صباحا، خطرے کی بات، لوگ جمع ہو گئے، اپنے غلام کو بھیجا، اپنے نائب کو بھیجا، عرب کے لوگ سارا مکہ وہاں پہ جمع تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے عمر کا ایک حصہ تم میں گزارا، فکیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بآواز بلند کہا ما جربنا علیک الا صدقا،
ہم نے آپ کو جب بھی پرکھا، آپ کا جب بھی تجربہ کیا، آپ کو سچا پایا، صادق القول پایا، صادق الوعد پایا، آپ کبھی غلط بات نہیں کر سکتے، آپ راست باز انسان ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے میں کہوں ایک لشکر آئے گا جو تم پہ حملہ کر دے گا، کہا آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ انہوں نے پوچھا پھر ہمیں بلایا کیوں ہے؟ نبی پاک کی دعوت تھی، یہی آج ہماری دعوت ہے، یہی ہر مسلمان کی دعوت ہے، یہی ہر کلمہ پڑھنے والے کی دعوت ہے اور ہونی چاہیے، یہی اس کا منہج ہونا چاہیے، یہی اس کا مسلک ہونا چاہیے، یہی اس کی پارٹی ہونی چاہیے۔ ہماری پارٹی صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہماری پارٹی نبی پاک کی پارٹی ہے، ہماری پارٹی نبی پاک کے صحابہ کی پارٹی ہے۔ فرقہ واریت کی تو بات ہی نہیں ہے، اسلام نے فرقہ نہیں بتایا، وہ میں آگے بات کروں گا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک نے، انہوں نے پوچھا بلایا کیوں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اے اہل عرب، اے مکہ کے رہنے والو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اے عرب کے رہنے والو کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کے لائق، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جا سکتی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی دعا سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مالک یوم الدین بھی کوئی نہیں ہے، رب العالمین بھی کوئی نہیں ہے، الرحمن بھی کوئی نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ سجدہ اس کے لیے، قیام اس کے لیے، نظر اس کے لیے، نیاز اس کے لیے، چڑھاوا اس کے لیے، دعا اس سے کرتے ہیں، بارش اس سے مانگتے ہیں، اولاد اس سے مانگتے ہیں، رزق اس سے مانگتے ہیں، وہی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون ہے؟ کون ہے؟ بتاؤ لوگوں کون ہے؟ جب بندہ لاچار ہوتا ہے، بستر بیماری پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے جاتے، حکیم جواب دے جاتے ہیں، سیانے جواب دے جاتے ہیں، کوئی دوائی کام نہیں کرتی۔ امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ جب بندہ لاچار ہو کے ساری کائنات سے تھک ہار کے دعا کرتا ہے، بتاؤ رب کے علاوہ مشکلات کو حل کرنے والا اور کون ہوتا ہے؟ رب کے علاوہ دعا کو کون سنتا ہے؟ نبی پاک کی یہ دعوت تھی، آپ نے یہ دعوت دی، مکے کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، اور اسی دعوت توحید کی وجہ سے نبی پاک نے اس دعوت کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ہم اس دعوت کو بھول چکے، آج ہم اپنے اپنے مسلکوں اور فرقوں کے اندر بٹ گئے، ہم نے نبی پاک کے پیغام کو بھلا دیا۔ وہ دعوت دی، نبی پاک کی دو بیٹیاں، نبی پاک کی دو بیٹیاں، بعثت سے پہلے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ان کا نسبت ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی۔ جب نبی پاک نے توحید کی دعوت دی، نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی ہے۔ نبی پاک نے یہ دکھ بھی سہا ہے۔ پھر نبی پاک بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مسجد حرام میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے، عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا، اونٹ ایک نہر ہوا تھا، اس اونٹ کی گندی اوجری اور جیلی لائی، سلا جزورن لے کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پہ، آپ کی گردن مبارک پہ وہ گندگی ڈال دی گئی۔ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، حالت نماز میں، حالت سجدہ میں آپ کا جرم اور قصور کیا تھا کہ آپ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالن بناتے، گھر میں ہنڈیا، سالن تو کبھی کبھی پکتا، یہ تو مکہ کی بات ہے، مدینہ میں جا کے جب آپ حکمران تھے، جب مال فے بھی آتا تھا، مال انفال بھی آتا تھا، اس وقت بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہم 3 چاند دیکھتے تھے، 3 چاند۔
तीसरे महीने का चांद तुलू हो जाता और नबी पाक के घर के अंदर चूल्हा नहीं जला करता था, खजूर खा के कभी गुजारा करते। सिर्फ 2 काली चीजें होती थी खाने को, या खजूर होती थी या पानी होता था। 3 चांद देखते तो कभी चूल्हा जलता रोटी के लिए, वो भी जौ की मोटी रोटी। नबी ये पाक मक्का के अंदर दावत तौहीद की दावत देने के बाद आप कभी घर में चूल्हा जल रहा होता, उसमें हंडिया के अंदर सालन पक रहा होता। यही उकबा बिन नबी मुयत और ये दुश्मन लोग आते, आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पकते हुए सालन में बाहर से रूड़ी से गंदगी उठा के उसमें डाल के उसको ख़राब करके नबी पाक निकलते, उस गंदगी को उठाते, वो पकी हुई तैयार हंडिया को उठा के बाहर जाके फेंक के आते और साथ कहते, लोगों ये कोई अच्छा पड़ोस तो नहीं है, पड़ोसियों से ऐसे सलूक तो नहीं किया जाता। ये तौहीद, ये दावत तौहीद। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तौहीद की दावत की वजह से, इस मनहज की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ जाते हैं। वाक़ियात मुझे याद करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 10 दिन वहाँ पर रहे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ओहद के मैदान में नबी पाक का एक दांत सनी या दांत शहीद हुआ। आपके सर मुबारक में खोद की कड़ियाँ धनस गईं, आप बेहोश हो गए, अफवाह फैल गई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की। इतना परेशानी का आलम और दिन। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, सैयदा आयशा ने पूछा, मेरे आका व मौला, मेरे सर के ताज, क्या ओहद से ज्यादा सख्त दिन भी आपने कभी जिंदगी में देखा है? नबी पाक ने फरमाया, आयशा जो ताइफ के दिन थे वो ओहद के दिनों से भी सख्त थे। इतनी सख्ती किसके लिए? पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया, आपके कपड़े फट गए, कपड़े खून से जिसमें अतर के साथ चिपक गए। जूता था, इतना खून बहा के जूता पांव के साथ चिपक गया। नबी पाक ने हिजरत की, मक्का में रहना दुश्वार हो गया। 13 साल दावत देने के बाद 13 साल दावत दी, मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ना पड़ा। पहली दावत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद की दावत थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता वलम युशरिक बिल्लाह इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। जो बंदा इस हाल में मर गया कि उसने कलमा तौहीद कहने के बाद रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जनाब मुआज इब्न जबल बयान करते हैं, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, कुन्तु रिदफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमारिन फ़क़ाल या मुआज अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। मुआज जानते हो अल्लाह का बंदू पे हक क्या है और बंदू का अल्लाह पे हक क्या है? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। नबी पाक ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैया। अल्लाह का बंदू के ज़िम्मे ये हक है कि जब रब माना है तो सजदा भी उसी की चौखट पे करो, कि बंदे अल्लाह को छोड़ के किसी की इबादत ना करें। और जब बंदे ये कर लें तो बंदों का ये हक है मालिक के ज़िम्मे कि जो रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में अजाब से दो चार नहीं करेगा। पहली दावत तौहीद, अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए। ये अकीदा आपको कहाँ से मिलेगा? ये अकीदा आपको फ़िरका वारियत के झंझटों में पढ़ने से नहीं मिलेगा। ये अकीदा आपको बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन वाले कुरान से मिलेगा, या फिर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस्वा हसना और आपकी सीरत से मिलेगा। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को कहा, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे सहाबी अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ना ठहराना। वाइन को तिलता औ हुर्रिखता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए, तुझे आग में जला के राख कर दिया जाए, रब के अलावा किसी को माबूद मानने के लिए तैयार नहीं होना है। कट जाओ। और लोग कटे हैं। आपने असहाबे उखदूद का वाकया नहीं सुना? खंदके खोदी गई, खंदके।
आग डाल जलाई गई, उसमें आग जला के सब मुसलमानों को आग में डाला गया। एक औरत आई, सही मुस्लिम के अंदर वाक़या मौजूद है, उसने अपने सीने के साथ एक शीरखार बच्चा लगा रखा। माँ ईमान वाली थी, कलमा कह चुकी थी। जालिम बादशाह ने कहा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा आग में कूदेगा। वो माँ भी कूदना चाहती थी। आग के किनारे पे खंदक पे आके खड़ी हुई। माँ को बच्चे पे ममता जोश में आई और शफकत आ गई को मैं तो आग में कूद जाऊंगी, इस बच्चे मासूम बच्चे का क्या कसूर है। माँ ठटकी, थोड़ी ठहरी, शायद बच्चे की मोहब्बत उसको उससे फेर देती और वो आग में कूदने के लिए तैयार ना होती, अकीदा बदल लेती। और कभी दूध पीते बच्चे बोला नहीं करते, लेकिन जब अकीदे का मसला आया, तौहीद का मसला आया, माँ आग के किनारे पे खड़ी हुई, थोड़ा तवक्कुफ किया। दूध पीता बच्चा, रब ने उसे ज़बाने गोयाई अता की, बोल के कहा ए माँ आग में कूद जा, ये आग नहीं ये गुलजार है, ये रब की जन्नत है। और मैंने इससे एक जुमला तराशा, मैंने कहा कभी दूध पीते बच्चे बोलते नहीं हैं, ये तब बोलते हैं जब तौहीद का मसला आता है, या तब बोलते हैं जब ईसा की माँ पे इल्ज़ाम लगता है। जब माँ मरियम की इस्मत का मसला तो ईसा बोले, जब रब की तौहीद पे जान देने का मसला तो उस असहाबे उखदूद की औरत के सीने के साथ लगा हुआ शीरखार बच्चा बोला। और लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस तौहीद के लिए, नबी पाक के सहाबा ने कुर्बानियां दी। और कैसी कुर्बानियां दी हैं? सुहैब रूमी को नहीं जानते, बिलाल हबशी को नहीं जानते, सैयदा सुमैया को नहीं जानते। वो सुमैया जनाबे यासर की बीवी, लौंडी थी, गुलाम थी, ईमान लाई, उसको सजाएं दी गई। सजाएं भी कैसी? बाजार में मैदान में लाया गया, कहा एक अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे, मोहम्मद की नबुव्वत का इनकार कर दे। कहा नहीं हो सकता। एक ऊंट को लाया गया, इस सिमत को खड़ा किया, दूसरे ऊंट को लाया, इस सिमत पे खड़ा किया। उस औरत की दोनों टांगे सैयदा सुमैया की दो ऊंटों के साथ बांधी, मुखालिफ सिमत में चला दिया गया। सैयदा सुमैया दो टुकड़ों में तकसीम कर दी गई, तौहीद के लिए जान दे दी। और मैं इनको नाम देता हूँ, किसी का नाम है शुहदाए बदर, शुहदाए उहुद, शुहदाए खंदक, शुहदाए हुनैन, शुहदाए तबूक, शुहदाए ताइफ, शुहदाए कश्मीर, शुहदाए फ़लस्तीन। मैंने इनका नाम रखा है शुहदाए तौहीद। शुहदाए तौहीद। सैयदा सुमैया की रूह परवाज कर गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, ये इस्लाम की पहली शहीद है। सबसे पहले जब से नबी पाक ने दावत का आगाज किया, सबसे पहले इस्लाम के लिए जो जान की कुर्बानी मर्द औरत में से किसी ने दी है तो वो सैयदा सुमैया रदी अल्लाह ताला ने। नबी पाक गुजरते, सैयदना यासर इन्हीं सुमैया रदी अल्लाह ताला के ख़ानदान पे, ये अबू जहल जैसे लोग जुल्म कर रहे होते, नबी पाक गुजरते, कहते इस्बिरू आला यासर इन्ना मौइदाकुमुल जन्ना, ए आले यासर सब्र करो, इंशाअल्लाह मैं मोहब्बत तुम्हें इसके बदले में जन्नत का वादा देता हूँ। सैयदना बिलाल इब्ने हबशी, सैयदना बिलाल हबशी को तपते सहराओं पे घसीटा गया। सैयदना खब्बाब इब्ने अरत, सहीह बुखारी में हदीस है, जलते कोयले लाए गए, खब्बाब को जलते कोयलों पे उनके नंगे जिस्म को बिछा दिया गया। कोयले उनकी चमड़ी पिघल के कोयले ठंडे हो गए। जनाबे खब्बाब इब्ने अरत की ज़ुबान से अहद अहद का कलमा कभी छूटा नहीं है। दूसरी दावत अकीदे की दावत, मनहज की दावत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लोगों एक अल्लाह की इबादत को मान लिया है तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना पेशवा मान लो, अपना मुर्शिद मान लो, अपना हादी मान लो, अपना पीरे कामिल मान लो, उनका दामन थाम लो। वो पीरे कामिल हैं, वो मुर्शिद आज़म हैं, वो इमाम आज़म हैं,
وہ قائد اعظم ہیں، وہ تمہارے پیشوا بھی ہیں، وہ تمہارے متابع ہیں، وہ تمہارے مقتدا بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا یہی دعوت ہے اور یہی دعوت ہر مسلمان کو قبول کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، ہمارا مسلک کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں سارے مل جاؤ۔ فرقے کا پوچھتے ہو، مسلک کا پوچھتے ہو، پارٹی کا پوچھتے ہو، اللہ نے کوئی پارٹی تمہیں کوئی فرقہ نہیں عطا کیا۔ مالک نے کہا سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ جب تم نے رب کے قرآن کو تھام لیا تم ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے۔ اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے میرے پیارے محبوب آپ نے مسئلہ کہاں سے لینا ہے، نماز کہاں سے لینی ہے، عیدین کہاں سے لینی ہے، جنازہ کا طریقہ کہاں سے لینا ہے، رمضان کے مسائل کہاں سے لینے ہیں، فتویٰ کہاں سے لینا ہے، نکاح طلاق حلال حرام لین دین کے معاملات تم نے مسئلہ فتویٰ کہاں سے پوچھنا ہے۔ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، جو وحی کیا گیا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں سنت میں، آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جب آپ نے قرآن و سنت کو تھام لیا، اور جو قرآن و سنت کو تھام لیتا ہے مالک کہتا ہے اس کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے زمین پر، آپ نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، سیدھی بالکل سیدھی لکیر، اور اس کے دائیں بائیں آپ نے الٹی سیدھی لکیریں کھینچی۔ آپ نے درمیان والی سیدھی لکیر پر آپ نے ہاتھ رکھ کے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو یہاں سے چلتا ہے جنت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، منزل جنت ہے۔ یہ راستہ سیدھا راستہ، دائیں بائیں کے راستوں پہ نہ جاؤ۔ اور مالک کائنات نے ارشاد فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور لوگوں سن لو، سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 ہے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ جو رسول دیں اس کو لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہی منہج ہے، یہی دعوت ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی طریقہ ہے، یہی مسلک ہے، یہی جماعت ہے، یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت ہے، یہی اسلاف کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بالجزم صیغے سے معلق روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کوئی بندہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ وہ بندہ آگے سے کہتا ہے فلاں صحابی یہ کہتے ہیں، فلاں کا یہ فتویٰ ہے، الفاظ سنیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر، مجھے ڈر لگتا ہے نبی کی حدیث کے بعد امت کے فتوے ذکر کرنے والوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے اور تم آگے مجھے سناتے ہو کہ ابو بکر عمر کا یہ فتویٰ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ارباز ابن ساریہ بیان کرتے ہیں نبی پاک ہمیں کوئی ایسا دین نہیں دے کے گئے جو 200 سال بعد، 300 سال بعد، 400 سال بعد، 800 سال بعد، 1400 سال بعد اس میں کوئی مسئلہ ملے نہیں۔ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ ملے نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی لاؤ مسئلہ جو قرآن و سنت میں نہ ہو۔ انسانیت کی خیر و بھلائی کا کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، امام بخاری کا دعویٰ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں قرآن اور سنت میں انسانیت کے فائدے کا ہر مسئلہ موجود ہے، ہاں یہ بندے کا نقص علم ہے کہ اسے وہ مسئلہ ملے نہ، کہ وہ اس تک پہنچ نہ سکے۔ نبی پاک ارباز ابن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی،
نماز پڑھا کے ہماری طرف اپنے چہرہ اقدس کو پھیرا اور اس کے بعد کہا، پھر اس کے بعد ہمیں واعظ کیا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ۔ ایسا واعظ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ سن کے لوگ رونا شروع کر دیے، لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کَأَنَّ هَٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، معلوم ہوتا ہے آقا آپ جیسے ہمیں الوداع کہہ کے جا رہے ہوں اور آخری وصیتیں کر رہے ہوں۔ فاؤسنا یا رسول اللہ کے نبی وصیت کرو۔ نبی پاک نے بڑی وصیتیں کی، اللہ کے تقوی کی، اپنے امیر اور حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی، اور ساتھ کہا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ نے فرمایا میرے بعد بڑے اختلافات دیکھو گے، بڑے اختلافات، مسلک، فرقے، پارٹیاں۔ اختلاف حل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، تمسکوا بہا۔ آپ نے یہ نہیں کہا خذوا بہا، خذو کا معنی یہ پکڑا ہوا، یہ پکڑا، یہ ہے خذ، یہ ہے اخذ، اور یہ مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو کہتا ہے تمسک۔ کیا کہتے ہیں؟ تمسک۔ آپ نے یہ نہیں کہا خذوا بہا، آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑ لو۔ ابھی بھی تاکید میں کوئی فرق رہ گیا، پھر بھی کسی بندے کو سمجھ نہ آئے، نبی پاک نے فرمایا عدوا علیہا بالنواجذ، ایسے پکڑ لو جیسے کسی چیز کو بندہ اپنی داڑوں کے ساتھ پکڑتا ہے، مضبوط دانت دونوں داڑوں کے اندر۔ عضوا علیہا بالنواجذ، کس چیز کو پکڑنا ہے؟ ایک رب کے قرآن کو پکڑنا ہے، ایک پیارے پیغمبر کے فرمان کو پکڑنا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نبی پاک نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ نبی پاک جانے کی تیاری فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ ما لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک سنت رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یابی یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی پاک نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری فرما برداری نہ کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آؤ لوگوں، تھام لو اللہ کے کتاب کو، تھام لو نبی پاک کی سنت کو، تھام لو خلفائے راشدین کے طریقوں کو، تھام لو صحابہ اور سلف کے منہج کو۔ یہی دعوت نبی پاک کی ہے، یہی دعوت صحابہ کرام کی ہے، یہی دعوت اہل بیت اعظام کی ہے، یہی دعوت تابعین اعظام کی ہے، یہی بات تبع تابعین کی کرام کی ہے، اور یہی دعوت ائمہ اربعہ، ائمہ خمسہ، ائمہ ستہ کی ہے۔ آپ نے 4 امام سنے ہیں، ہم نے 5ویں امام جعفر صادق بھی تو ہمارے امام ہیں نا۔ او امام جعفر صادق کو بغانے نے، او بغانے سمجھ دو امام جعفر صادق نو، وہ ساڈے امام نے، اہل سنت کے امام ہیں۔ امام جعفر صادق 4 امام، 5ویں امام جعفر صادق، اور اس میں بڑھاتے جاؤ، امام بخاری بھی ہمارے امام، امام مسلم بھی ہمارے امام، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام دارقطنی، امام بہقی، اور امام علی بن مدینی، امام یحییٰ بن معین، امام یحییٰ بن سعید القطان، محدثین کے نام لیتے جاؤ، اور بڑے بڑے محدثین، فقہا، تمام ائمہ دین ان کا یہی مسلک ہے، یہی منہج ہے۔ اور اگر دلیل پوچھتے ہو تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھ لو کہ جناب عبداللہ ابن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا آج کے بعد کوئی حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ نیت خراب نہ تھی،
کہا لوگ حج کرنے آتے ہیں، عمرہ بھی ساتھ ہی کر کے چلے جاتے ہیں، حج کے موسم میں جو بیت اللہ کی رونق ہوتی ہے باقی سارا سال نہیں رہتی، بیت اللہ بے رونق ہو جاتا ہے باقی 10 مہینے۔ کہا لوگ حج لگ کرنے آئے پھر عمرے کے لیے چلتا رہے سلسلہ۔ جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام پہنچ گیا، خلیفہ راشد عمر ابن خطاب امیر المومنین ابا جان کا، لیکن احرام باندھا، لبیک لبیک حجم و عمرہ، احرام باندھا، تلبیہ کہا کہ حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ نہیں کہا لبیک حجن، کہا لبیک حجم و عمرہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں حج اور عمرے اکٹھے کے لیے۔ لوگوں نے سنا آس پاس سے، کیونکہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، ہر بندہ سنتا ہے۔ کہا حج اور عمرہ اکٹھا، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے ایسا جواب دیا کہ سونے کے پانی سے لکھ کے مسجد کے گیٹ پہ لگا دو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول سنت سے محبت کرنے والے کہتے ہیں ہم تو تقلید کی بات کرتے ہیں نا، بعد میں فلاں امام کا مسلک، فلاں امام کی فقہ، او عمر ابن خطاب سے بھی کوئی بڑا امام ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ سے امام ابو حنیفہ بڑے ہیں یار، انج نا گویڑ دی گل کرو میرے نال، اے پرے والی گل کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب تو ود کے امام ابو حنیفہ امام ہیں نے، جناب امام مالک، جناب امام شافعی، جناب احمد ابن حنبل، جناب امام بخاری، ان میں سے کوئی بھی، بلکہ یہ سارے امام مل کے نہ عمر ابن خطاب کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ شرف صحابیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی دانش مندی، حکمت، علم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں حج تمتع نہیں ہوگا، ان کا بیٹا کہتا ہے میں حج تمتع کروں گا۔ لوگوں نے کہا کیوں کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ایتبع امر ابی ام امر رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ جہاں نبی پاک کی حدیث موجود ہو، نبی پاک کی حدیث کے بعد دین کے مسئلے میں بات میرے رسول اللہ کی مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی مانی جائے گی؟ عبداللہ ابن عباس کا قول میں تمہیں پہلے سنا چکا ہوں۔ جناب امام مالک کتنے پائے کے امام، نبی پاک کے روضہ اقدس کے پاس آئے، کھڑے ہو کے کہا ما منا من احد الا ويقبل من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر۔ نبی پاک کے روضہ اقدس، آپ کی آرام گاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، قبر اقدس کی طرف، فرمایا ہم میں سے ہر بندہ جتنے بھی امتی ہیں اس کی بات اگر قرآن و سنت کے موافق ہو لی بھی جا سکتی ہے، اگر اس کی بات غلط ہو تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی بات کو لیا تو جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جناب امام احمد ابن حنبل آخری بات کہتے ہیں لا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوری ولكن خذوا من حيث اخذوا اي من الكتاب والسنہ۔ امام احمد ابن حنبل امام اہل السنہ کہتے ہیں لا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ ولكن خذوا من حيث اخذوا من الكتاب والسنہ۔ کہتے ہیں نہ مالک کی تقلید کرنا، نہ شافعی کی تقلید کرنا، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا، نہ امام سفیان ثوری کی تقلید کرنا، بلکہ تو نے دین کے مسئلے کہاں سے لینے ہیں؟ کہا تو بھی اپنے دین کے مسئلے وہاں سے لے جہاں سے انہوں نے لیے ہیں۔ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ ای من الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت سے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کا عقیدہ کما حقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہن آمین کہو نا، تو آمین نہ کہتے میں پھر شروع ہو جانا جی، گڑا میرا انج تھکے ہے تو انشاءاللہ میں تھکے گڑے نال بھی 2 گھنٹے انشاءاللہ بول لینا، ٹھیک ہے؟ آمین کہنی جے تو پھر میں دعا کرانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت اور تعصبات سے نکل کے اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رسی کو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اور آخر میں
میں یہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں کہ لوگوں نے ماشاءاللہ اپنے مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور اس میں بہت سارا نیا کام ہوا. نبی پاک نے اتنا ہی فرما دیا, یہ کافی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دامیں, درمیں, سخنے, قدمیں اس مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے. ان کے لیے نبی پاک کی ایک حدیث کی بشارت ہی کافی ہے, چاہے کسی نے 10 روپے دیے, 50 دیے, 100 دیے, ہزاروں دیے, لاکھوں دیے, پیسے نہیں دے سکا, صرف مسجد کے لیے دعا ہی کر دی, سارے اس اجر میں شامل. نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو بندہ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اس کا گھر تعمیر فرما دیں گے. یہ تھوڑا سا آپ کا تعاون اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور انشاءاللہ کام اس کا ابھی بھی جاری ہے, اور آپ نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرمائے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد بھی فرمائے, یہاں سے قرآن و سنت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. اللہ اس مسجد میں حاضری کرے, آباد کرے, اور اس مسجد کی انتظامیہ کو, اہل محلہ کو, اہل گاؤں کو, اہل بستی کو اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس مسجد کی ترقی میں کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد